پیارے بچوں، آج کی اسٹوری کا نام ہے دو پریاں، ٹو فیریز۔ اسٹوری کا آغاز ایک خوبصورت پرامن اور جادوئی جنگل سے ہوتا ہے، جہاں دور دور تک صرف ہریالی اور روشنی ہی روشنی ہے۔ اس جنگل میں ہر طرف چمکتی ہوئی تتلیاں اور پھول اپنی خوشبو بکھیرتے ہیں، اور اسی جنگل میں رہتی ہیں دو پیاری اور چمکتی ہوئی پریاں، جن کا نام ہے نورانی اور چمکانی۔ نورانی اور چمکانی بہت قریب دوست ہیں۔ ان کی دوستی پورے جادوئی جنگل میں مشہور ہے، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے کچھ الگ بھی ہیں۔ نورانی ایک سنجیدہ، عقل مند اور سوچنے والی پری ہے، جبکہ چمکانی تھوڑی لاپرواہ اور شرارتی ہے، لیکن اس کا دل سونے کا ہے۔ نورانی اور چمکانی ایک خوبصورت جھیل کے کنارے بیٹھی ہیں۔ آسمان پر چمکتے ستارے جگمگا رہے ہیں۔ نورانی دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہتی ہے، چمکانی، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اس جادوئی دنیا کے علاوہ کہیں اور بھی جا سکتے ہیں؟ چمکانی شرارت سے کہتی ہے، اور کیا اس سے بہتر جگہ کہاں ہو سکتی ہے؟ یہاں تو ہر دن ایک نیا جادوئی منظر ہوتا ہے۔ نورانی سنجیدگی سے کہتی ہے، ہاں لیکن میں نے سنا ہے کہ جادو کے جنگل کے باہر بھی ایک دنیا ہے جہاں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں کبھی نہ کبھی اس دنیا کو دیکھنا چاہیے۔ چمکانی ہنستے ہوئے کہتی ہے، یہ ہمیشہ سنجیدہ باتیں ہی کیوں کرتی ہو؟ نورانی، چلو کچھ مزاق کرتے ہیں۔ چمکانی اور نورانی اپنے جادوئی عصا سے ایک چمکتی ہوئی روشنی نکالتی ہیں اور تتلیوں کے ساتھ کھیلنے لگتی ہیں۔ اس دن جنگل کی سب سے قدیم اور دانشمند پری ملکہ شفق نے اعلان کیا کہ ایک عظیم جادوئی امتحان ہونے والا ہے، جس میں جنگل کی بہترین پریوں کو حصہ لینا ہوگا۔ یہ امتحان نہ صرف ان کی جادوئی طاقتوں کا امتحان تھا، بلکہ دوستی، اعتماد اور عقل کا بھی امتحان تھا۔ ملکہ شفق ایک اونچے درخت پر کھڑی ہے، نیچے سب پریاں جمع ہیں۔ ملکہ شفق گہری اور حکمت بھری آواز میں کہتی ہیں، اے جنگل کی پریوں، وقت آ گیا ہے ہم سب یہ دیکھیں کہ ہماری نوجوان پریاں کتنی سمجھدار، طاقتور اور دوستی کے قابل ہیں۔ یہ جادوئی امتحان ہماری پرانی روایت کا حصہ ہے، اور اس بار جو پریاں اس میں کامیابی مکمل کریں گی، انہیں عظیم جادوگر کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ نورانی اور چمکانی بھی جمع ہیں اور حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں۔ نورانی حیرانی سے کہتی ہے، یہ تو بڑا موقع ہے، ہمیں اس امتحان میں ضرور حصہ لینا چاہیے۔ چمکانی پرجوش انداز میں کہتی، ہاں، یہ تو بہت مزے کی بات ہے، لیکن کیا یہ اتنا مشکل ہوگا؟ نورانی گہری سوچ میں کہتی ہے، یہ تو نہ صرف جادو کا امتحان ہوگا بلکہ دوستی کا بھی ہے، ہمیں اپنی طاقتوں کو ساتھ ملا کر کام کرنا ہوگا۔ امتحان کا پہلا مرحلہ آتا ہے، جادوئی بھول بھلیوں کا سفر۔ اس مرحلے میں پریوں کو ایک بھول بھلیوں میں داخل ہونا تھا، جہاں راستے میں مختلف جادوئی مخلوقات اور جال چھپے ہوئے تھے۔ صرف وہی پریاں کامیاب ہو سکتی تھیں جو چالاکی اور دوستی سے کام لیں۔ نورانی اور چمکانی بھول بھلیوں میں داخل ہوتی ہیں۔ دونوں کے ہاتھوں میں چمکتے ہوئے جادوئی عصا ہیں۔ چمکانی خوشی سے کہتی ہے،
یہ تو بہت مزے کا کھیل لگ رہا ہے، دیکھو یہ سب کتنی چمکتی ہوئی چیزیں ہیں۔ نورانی سنجیدگی سے کہتی ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے چمکانی، ہمیں بہت احتیاط سے چلنا ہوگا، یہاں ہر چیز ایک جال بھی ہو سکتی ہے۔ چمکانی ایک چمکتے ہوئے پھول کو دیکھ کر اسے چھونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن نورانی اسے فوراً سے روکتی ہے۔ نورانی جلدی سے کہتی ہے رکو، یہ جال ہو سکتا ہے، ہمیں اپنی طاقت اور عقل کا صحیح استعمال کرنا ہوگا۔ چمکانی شرمندگی سے کہتی ہے اچھا میں احتیاط سے چلوں گی۔ جیسے ہی وہ دونوں بھول بھلیوں کے بیچ پہنچتی ہیں، انہیں ایک بڑی دیوار کا سامنا ہوتا ہے جس پر مختلف علامتیں بنی ہوتی ہیں۔ دیوار کے پیچھے خزانہ چھپا ہوتا ہے، لیکن اسے کھولنے کے لیے دونوں کو مل کر صحیح علامتوں کا انتخاب کرنا ہوگا۔ نورانی اور چمکانی دیوار کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، دونوں علامتوں کو غور سے دیکھ رہی ہیں۔ نورانی سوچتے ہوئے کہتی ہے یہ بہت مشکل ہے، ہمیں صحیح علامت کا انتخاب کرنا ہوگا، لیکن اگر ہم غلطی کریں گے تو ہم ہمیشہ کے لیے جال میں پھنس جائیں گے۔ چمکانی پریشانی سے کہتی ہے لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی علامت صحیح ہے؟ نورانی مسکراتے ہوئے کہتی ہے ہمیں اپنی دوستی پر بھروسہ کرنا ہوگا، تم ایک علامت کا انتخاب کرو پہلے اور میں دوسری کا، ہمارا بھروسہ یہی ہے، ہمیں کامیاب کرے گی انشاءاللہ۔ دونوں نے مل کر علامتوں کا انتخاب کیا اور جیسے ہی انہوں نے علامتوں پر ہاتھ رکھا، دیوار کھل گئی اور خزانہ سامنے آ گیا۔ چمکانی خوشی سے کہتی ہے ہم کامیاب ہو گئے، دیکھو خزانہ مل گیا۔ نورانی مسکراتے ہوئے کہتی ہے لیکن یہ ہماری دوستی اور بھروسے کی جیت ہے۔ خزانہ حاصل کرنے کے بعد نورانی اور چمکانی کو ایک آخری چیلنج کا سامنا تھا۔ اچانک ایک ظالم جادوگر کالا شے ظاہر ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ وہ یہ خزانہ اسے دے دیں ورنہ وہ انہیں نقصان پہنچائے گا۔ کالا شے اپنی جادوئی عصا کو ہوا میں لہرا کر دونوں پریوں کے سامنے آتا ہے۔ کالا شے دھمکی آمیز لہجے میں کہتا ہے یہ خزانہ میرا ہے، تم دونوں یہ خزانہ لے کر نہیں جا سکتی ورنہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے جنگل میں قید کر دوں گا۔ چمکانی ڈرتے ہوئے کہتی ہے ہم کیا کریں، یہ تو بہت طاقتور لگ رہا ہے۔ نورانی پختہ لہجے میں کہتی ہے ڈرو نہیں چمکانی، ہم نے یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت محنت کی ہے اور ہماری دوستی کی طاقت اس کی طاقت سے زیادہ ہے کیا؟ نورانی اور چمکانی مل کر اپنی جادوئی طاقتوں کا استعمال کرتی ہیں اور کالا شے کو شکست دیتی ہیں۔ کالا شے دھیرے سے کہتا ہے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم نے مجھے شکست کر دی، مجھے شکست کیسے دے دی تم نے؟ نورانی مسکراتے ہوئے کہتی ہے ہماری دوستی اور بھروسہ ہمیں جادو سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے ہمارا۔ کالے شے کی شکست کے بعد نورانی اور چمکانی خزانے کو واپس لے کر جنگل آتی ہیں، جہاں ملکہ شفق اور تمام پریاں ان کا استقبال کرتی ہیں۔ جنگل میں جشن کا ماحول ہوتا ہے اور دونوں کی ان کی بہادری اور دوستی کے لیے جنگل کے عظیم ہیروئنز قرار دیا جاتا ہے۔ جنگل میں ایک بڑا جشن ہو رہا ہے، پریاں خوشی سے ناچ رہی ہیں۔ ملکہ شفق خوشی سے کہتی ہے نورانی اور چمکانی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سچی دوستی اور اعتماد سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ خزانہ اب جنگل کی بھلائی کے لیے استعمال ہوگا، پہلے بتا دوں میں تم کو، اور تم دونوں ہماری جادوئی دنیا کی سب سے بہترین پریاں ہو۔ چمکانی خوشی سے کہتی ہے یہ تو بہت مزے کی بات ہے، ہم نے نہ صرف خزانہ جیتا ہے بلکہ جنگل کی دل بھی جیت لیے ہیں۔ نورانی مسکراتے ہوئے کہتی ہے اور یہ سب ہماری دوستی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے چمکانی۔
کامیابی کا جشن منانے کے بعد نورانی اور چمکانی اپنی زندگی میں واپس آ چکی تھیں، لیکن ان کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب ایک اور مہم شروع ہونے والی تھی اور اس بار انہیں جنگل سے باہر جانے کا موقع ملنے والا تھا۔ ایک دن نورانی اور چمکانی اپنی جھیل کے کنارے بیٹھے تھے جب اچانک ایک روشن پروں والی ننھی پری آسمان سے نیچے اتری۔ یہ پری تھی روشنا، جو دور دراز کے جادوئی وادی سے آئی تھی۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ روشنا پریشانی میں نورانی اور چمکانی کے سامنے آتی ہے۔ روشنا سانس لیتے ہوئے بولتی ہے، نورانی، چمکانی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ہمارے جادوئی وادی میں اندھیرا چھا رہا ہے اور ہماری جادوئی کتاب چوری ہو چکی ہے۔ اگر ہم نے جلدی کچھ نہیں کیا تو پوری وادی کو تباہ و برباد ہو جائے گی۔ چمکانی حیرانی سے کہتی، اوہو، اندھیرا تمہاری وادی میں، لیکن تم تو روشنی کی دنیا سے آئی ہو۔ نورانی سنجیدگی سے کہتی ہے، یہ بہت سنگین بات ہے، ہمیں فوراً وہاں جانا ہوگا اور تمہاری مدد کرنی ہوگی۔ روشنا اداسی سے کہتی ہے، ہاں جلدی چلو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ نورانی اور چمکانی فوراً تیار ہو جاتی ہیں اور روشنا کے ساتھ جادوئی وادی کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ راستے میں وہ ایک خوبصورت مگر خطرناک جنگل سے گزرتی ہیں، جہاں ہر طرف عجیب و غریب جادوئی مخلوقات اور جال موجود ہیں۔ تینوں پریاں جنگل کے درمیان سفر کر رہی ہیں۔ ہر طرف رنگین پرندے اور جانور دیکھے جا سکتے ہیں۔ چمکانی حیرت سے کہتی ہے، یہ جگہ تو بہت خوبصورت ہے، لیکن کیا یہ واقعی خطرناک ہے؟ روشنا فکر مند ہو کر کہتی ہے، ہاں یہاں یہ کہ خوبصورتی دھوکہ دے سکتی ہے، ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا۔ نورانی پرعزم لہجے میں کہتی ہے، ہاں ہمیں چالاکی سے کام لینا ہوگا، اگر یہ وادی بچانی ہے تو ہمیں ہر چال کا سامنا ہوگا۔ ایک بڑا جادوئی سانپ ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نورانی اور چمکانی اپنی طاقتوں کو استعمال کر کے اسے قابو میں کر لیتی ہیں۔ چمکانی خوشی سے کہتی ہے، یہ تو بہت مزے کا تھا اور ہمارا جادو بھی خوب کام کر رہا ہے۔ نورانی ہنستے ہوئے کہتی ہے، ہاں لیکن ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا، یہاں پر خطرہ ہماری صلاحیت کا امتحان لے رہا ہے۔ کچھ گھنٹوں کی سفر کے بعد تینوں پریاں جادوئی وادی میں پہنچتی ہیں، لیکن وہ وادی جو کبھی روشنی اور خوشبو سے بھری تھی اب مکمل اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ درخت سوکھے ہوئے تھے، پھول مرجھا گئے تھے اور ہر طرف ایک خوفناک خاموشی تھی۔ پریاں وادی میں پہنچتی ہیں اور چاروں طرف کا منظر دیکھ کر حیران ہوتی ہیں۔ چمکانی اداسی سے کہتی ہے، یہ وہ جادو وادی ہے جس کے بارے میں تم نے بتایا تھا، یہ تو بہت غمگین لگ رہی ہے، مجھے بہت رونا آ رہی ہے۔ روشنا آنسو بہاتے ہوئے بولتی ہے، یہ کبھی بہت خوبصورت تھی، لیکن جب سے ہماری جادوئی کتاب چوری ہوئی ہے نا، سب کچھ بدل گیا ہے۔ نورانی گہری سوچ میں کہتی ہے، ہمیں جلد سے جلد یہ کتاب تلاش کرنی ہوگی، ورنہ یہ وادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ایک بوڑھا جادوگر وادی کے کنارے آتا ہے اور پریوں کو کتاب کے بارے میں بتاتا ہے۔ بوڑھا جادوگر گہرے لہجے میں کہتا ہے، میری بیٹیوں، وہ کتاب شیطان کیرال کے قبضے میں ہے۔ کیرال جو وادی کے کنارے ہے، وہ وادی کے اندر چھپی ہوئی غار میں رہتا ہے۔ اسے شکست دینے کے لیے تمہیں اپنی دوستی اور طاقت کو ملا کر کام کرنا ہوگا۔ وہ تمہیں ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن اگر تم نے ایک دوسرے پر بھروسہ کیا
تو وہ ہار جائے گا۔ چمکانی بے خوف لہجے میں کہتی ہے، ہمیں اپنی دوستی کو کبھی نہیں توڑنے دیں گے، ہم نہیں توڑنے دیں گے، ہمیں اس کتاب کو واپس لانا ہوگا۔ نورانی، چمکانی اور روشنا غار کے قریب پہنچتی ہیں، جہاں شیطان کہرحال اپنی جادوئی طاقتوں سے وادی پر قابض ہے۔ غار کے اندر ہر طرف اندھیرا اور خوفناک آوازیں گونج رہی ہیں، اور پریاں قدم قدم پر محتاط ہو کر چل رہی ہیں۔ نورانی پر اعتماد لہجے میں کہتی ہے، یہ ہماری سب سے بڑی آزمائش ہے چمکانی، ہمیں اپنے دل کی بات سننی ہوگی اور دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ چمکانی مسکراتے ہوئے کہتی ہے، ہاں نورانی، ہمیں کبھی بھی نہیں روک سکتا، کوئی بھی نہیں روک سکتا، تو فکر نہیں کرو۔ اچانک کرحال جادوگر نمودار ہوتا ہے، اپنی بڑی سیاہ آنکھوں سے ان پر نظر ڈالتا ہے۔ کرحال زوردار آواز میں کہتا ہے، تم سمجھتی ہو کہ تم مجھے شکست دے سکتی ہو؟ میں تم دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دوں گا۔ کرحال اپنی جادوئی طاقت سے پریوں کے دل میں شک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نورانی اور چمکانی ایک دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کی چال کو ناکام بنا دیتی ہیں۔ چمکانی کرحال کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہے، تم ہمیں کبھی الگ نہیں کر سکتے، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ نورانی کرحال کی طرف جادوئی عصا اٹھاتے ہوئے بولتی ہے، ہماری طاقت دوستی تمہاری سیاسی اور سیاہی سے زیادہ طاقتور ہے، سمجھے؟ نورانی اور چمکانی اپنی جادوئی طاقتوں کو ملا کر کرحال کو شکست دے دیتی ہیں، اور وہ چیخوں کے ساتھ غائب ہو جاتا ہے۔ کرحال کی شکست کے بعد روشنی واپس آتی ہے، اور غار میں چھپی ہوئی جادوئی کتاب ظاہر ہو جاتی ہے۔ روشنا خوشی سے کتاب کو اٹھاتی ہے اور پریوں کے ساتھ وادی میں آ جاتی ہے۔ روشنا کتاب کو پکڑے ہوئے ہے اور وادی میں روشنی پھیل جاتی ہے، درخت اور پھول دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ روشنا خوشی سے کہتی ہے، ہم کامیاب ہو گئے ہیں، تم دونوں کی بہادری اور دوستی کی وجہ سے ہماری وادی بچ گئی۔ چمکانی مسکراتے ہوئے کہتی ہے، ہم نے کیا کہا تھا نا، ہم مل کر کل مشکل کو پار کر سکتے ہیں، بولا تھا میں نے۔ نورانی نرمی سے کہتی ہے، یہ سب ہماری دوستی کی وجہ سے ہوا ہے، اور ہم ہمیشہ ایک دوسرے پر بھروسہ کریں گے۔ وادی دوبارہ اپنی خوبصورتی میں لوٹ آئی، اور نورانی، چمکانی اور روشنا ایک دوسرے کو گلے لگا کے خوشی مناتے ہیں۔ اب ان کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی تھی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید مہمات پہ نکلیں گے اور دنیا کو دیکھیں گے۔ تینوں پریاں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وادی کے کنارے پر کھڑی ہیں، آسمان پر رنگین بادل ہیں۔ چمکانی ہنستے ہوئے کہتی ہے، تو اب ہم کہاں جائیں گے؟ نورانی مسکراتے ہوئے کہتی ہے، دنیا بہت بڑی ہے، ہمارے سامنے بہت سے نئے موقع ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جہاں بھی جائیں ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ روشنا پرجوش ہو کر کہتی ہے، نئی دنیا ہمیں بلا رہی ہے۔ تینوں پریاں ایک ساتھ آسمان پر اڑتی ہیں، اور نیچے وادی میں روشنی اور خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ سچی دوستی اور بھروسہ ہر مشکل کا سامنا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ نورانی اور چمکانی نے اپنی دوستی کی بنیاد پر نہ صرف ایک جادوئی دنیا کو بچایا، بلکہ اپنی زندگی میں نئے سفر کا آغاز بھی کیا۔